السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرنے جا رہے ہیں ہم سارے جو زوڈیاک سائنز ہیں ان کے اس ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے 30 جنوری سے لے کر تو 6 فروری تک۔ دوستو یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ تمام بروج کے لیے، تمام لوگوں کے لیے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی بہت ہلچل سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بہت ابرپٹ ہے، بڑے سرپرائزز ملنے جا رہے ہیں سب لوگوں کو۔ تو اس حوالے سے میں انڈیویجولی سب کے جو بروج ہیں، سن سائنز ہیں، ان کے سن سائن کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کروں گی آج۔ اور لیکن سب سے پہلے جو ایک بات سب کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا ایک سیلف کنٹرول چاہیے، تھوڑا سا اعتماد چاہیے، اور ریاکٹ نہ کرنے کی ایک اپنے ساتھ عہد آپ کو چاہیے، کیونکہ کچھ انرجیز جو ہیں، جو پلانیٹری کانفیگریشنز ہیں اس ہفتے، وہ تھوڑی سی بہت زیادہ ٹینس ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹینس انرجی ہے چاروں طرف جو اپنے ایکسپریشن چاہتی ہے، مشکل الفاظ سے، اگریشن سے، جھگڑوں سے، کانفلکٹ سے اور ٹکراؤ سے۔ ایک ٹینس انرجی ہے جس کو یوں سمجھ لیجیے ٹکراؤ چاہتی ہے ڈفرینٹ فورسز کا، چاہے وہ کلیکٹیو لیول پر ہو، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو۔ سو اس ہفتے سب کے لیے سب سے پہلے بات تو یہ تھوڑا سا سیلف کنٹرول، اور تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت جو آسمان پہ تصویر چل رہی ہے، جو کانفیگریشن ہے پلانٹس کی، وہ اتنی ریلیکس یا کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ ٹینس وائبز بھیج رہے ہیں زمین پر۔ اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ایک نقشے کی طرح ہے، ایک میپ کی طرح ہے۔ ہم آپ کو ایک چیز پڑھ کر، اپنے علم سے پڑھ کر آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک اندازے ہیں، فورکاسٹ ہے، جیسے آپ ویدر فورکاسٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے علم سے آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں، جیسے ویدر فورکاسٹ ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر کسی چیز کو ڈائگنوز کر کے آپ کو بتا دیتا ہے، سمپٹمز دیکھ کے تشخیص کر دیتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے علم سے ایسے ہے، اب تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے۔ اور اس ہفتے میرا فوکس ایڈوائس پر ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ میں آپ کو سیف وے آؤٹ بتانے کی کوشش کروں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سائن ایریز سے۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کو 30 جنوری سے لے کر تو 6 فروری تک، ان دنوں ہر دن احتیاط کرنا ہے، لیکن خاص طور پر 1، 3 اور 6 یہ 3 تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں آپ اپنے آپ کو بالکل سلو ڈاؤن کر لیں، کیونکہ ایک تو آپ کی ہیلتھ افیکٹڈ لگ رہی ہے، ہیلتھ پر تھوڑا سا پریشر لگ رہا ہے، سٹریس لگ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ثابت ہو سکتا ہے، دوست بن کر آپ کو لوٹ سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے فائنانشیل ڈیسیشنز، اور خاص طور پہ جہاں پر شیئرڈ فائنانسز ہے، خاص طور پہ جہاں پر آپ کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کو ادھار دینا ہے، اور کسی دوست کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہاں پر جو انرجی ہے وہ اس طرح کی آپ کے اس طرف آ رہی ہے کہ آپ کو ایک اوور کانفیڈنس میں لا کر خوش آمد کے ساتھ یا سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ تو آپ نے کسی سبز باغ میں نہیں آنا، کسی خوش آمد میں نہیں جانا، اور اپنے جو آپ کے پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ ضرور ریکنیکٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ملیں، اور کسی ایک دوست پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیوں پر نظر رکھنی ہے اس ہفتے، بلکہ اگلے 15 دن۔ یہ پورا مہینہ ایسے ہے جہاں پر کوئی اچانک کچھ ہو سکتا ہے، اچانک آپ کی آنکھ سے کوئی پردہ اٹھ سکتا ہے، اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی شخص کتنے آرام سے، کتنے سالوں سے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، یا اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیت آپ کے ساتھ اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک تو اس کا دھیان کرنا ہے، اور دوسری ایک بات یاد کرنی ہے، میں بیچ میں ریمائنڈ بھی کراتی رہوں گی، مارچ تک آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو کہ شروع ہوں گے 1 سے، تبدیلیاں، ایسی تبدیلیاں جن کی آپ کو خواہش نہیں ہے، انوانٹیڈ چینج۔ جو 3 مہینے ہیں، پہلی جنوری تو خیر اب گزر جائے گا، فروری اور مارچ یہ 2 مہینے ہیں جن میں آپ کو تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ تبدیلیاں بھی جو آپ کو مشکل لگیں، یا آپ کو لگے کہ یہ ظاہر ہے تبدیلی کا فیز ایک ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، بدلتے وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور آپ نے
اس مہینے اینگر کو اوائڈ کرنا ہے. اینگر بھی ایسا جو آپ کا اندر جیسے آپ کو اندر کوئی جیسے تکلیف ہوتی ہے, اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, اور آپ کو اس ایسے اینگر سے بچنا ہے, کیونکہ یہ اینگر جو ہے یہ آپ کے لیے اس لیے ہے ڈیفیکلٹ کہ یہ آپ کی صحت پر اثر کر رہا ہے. تو دوستو تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے. سوشل لائف میں آپ کا کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے. کچھ لوگ بلا وجہ آپ کے یا کسی پرانے کسی داستان کو سامنے لا سکتے ہیں, آپ کا بلا وجہ کسی کے ساتھ اسکینڈل بنا سکتے ہیں, کوئی تہمت لگا سکتے ہیں. لہٰذا سوشل لائف, دوست, انویسٹمنٹس اور صحت, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے. کسی بھی چیز کو دل پر نہیں لینا, کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں, کچھ ٹینس انرجی ہے جو ایکسپریشن چاہ رہی ہے آپ سے, اور ایکسپریشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے آگ بگولا ہو جائیں اور آگ برسنے لگے آپ کے منہ سے, ایسی کوئی کانفیگریشن ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرانی چیزیں دہرائیں, پرانے گانے سنیں, سلو ڈاؤن کر لیں اپنے آپ کو, بالکل آہستہ کر لیں اور سلو میوزک سنیں, سلو گانے سنیں, فاسٹ لین سے نکل کے سلو لائن میں آ جائیں, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت سارے رازوں سے پردہ فاش کرنا. اوپر سے مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے. جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے اس وقت ویسے ہی کچھ نہ کچھ فرسٹریشن ہوتی ہے, جیسے کہ گاڑی لگ گئی, گاڑی خراب ہو گئی, یا چیزیں مسپلیس ہو جاتی ہیں, ڈیٹا چابیاں گم جاتی ہیں, اکثر چابیاں گم جاتی ہیں, اور ایریز کی خاص طور پہ. میں نے دیکھا جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا, تو ایک تو ایریز کی جو گاڑی ہے یا سواری ہے اس کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے, اور دوسرا ان کی چابیاں گھومتی ہیں. یہ دو چیزیں, سو اس کی آپ احتیاط کر لیجیے گا. لہٰذا اوور آل ان دنوں آپ کو صرف احتیاط کرنی ہے, ریلیکس کرنا ہے, اور بالکل اپنا جو ایک دم آپ ری ایکشن دیتے ہیں وہ نہیں دینا. اور میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ بی پیسفل, تھنگز ول گیٹ نارمل ویری سون. اور اس کے ساتھ یہ بھی تمام میری اس کو کہنا ہے کہ میرے چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب کریں, تاکہ آپ تک جو انفارمیشن ہے وہ میں پہنچاتی رہوں ایزیلی. اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سائن ٹورس کی طرف. تو ٹورس دوستو, یہ جو ہفتہ آپ کے لیے چل رہا ہے نا, یہ ایسا ہفتہ ہے جہاں پہ آپ کی بریک ڈاؤنس بھی ہیں اور بریک تھروز بھی ہیں. آپ کو ڈرنا نہیں ہے. آپ نے جو بھی کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, جو سچویشنز ہو رہی ہیں, ان کو آپ نے فیس کرنا ہے, آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے اون ہاؤس میں بہت ایکٹیویٹی ہے, اور جو ایکٹیویٹی ہے وہ الیکٹریکلی چارجڈ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت کچھ اچانک آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر سے مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے. مرکری ریٹروگریڈ کے اوپر ہم نے پوری بات کی ہے, لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آلریڈی آپ سمجھ لیجئے کہ الیکٹریکلی چارجڈ ہیں, ان میں آپ نے زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی. گو ود دا فلو کا فارمولا اپنانا. بیسیکلی تمام ٹورس کے لیے مجھے یہ بات جو ہے نا یہی اچھی لگی ہے سب سے زیادہ, کہ گو ود دا فلو. کیونکہ اگر آپ اسے گو ود دا فلو نہیں کریں گے تو آپ کو چیٹ کا اور ڈسیپشن کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے ارد گرد چیٹرز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے ٹریپس بنائے ہوئے ہیں, آپ کا پاؤں کسی پھندے میں آ جائے. اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل احتیاط کیجیے, بہت زیادہ احتیاط کیجیے. اور آپ پہلے سے ہی اریٹیبل اور ہلکے سے غصے میں اور تھکے ویسے محسوس ہو رہے ہیں مجھے, تو اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ خود ایگزاسٹڈ ہو اور اوپر سے ماحول اتنا الیکٹرک ہو جائے, تو تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ اس کو آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی تلوار نکالوں اور جنگ شروع کر دوں. نہیں, یہ وہ چیز ہے جو آپ نے بالکل نہیں کرنی. آپ نے کیونکہ اس ماہ اور اگلے 6 ماہ میں جو دوستیاں, جو رشتے ڈیولپ ہوں گے وہ بہت لانگ ٹرم چلیں گے. تو آپ کو, کیونکہ میرا فوکس اس ہفتے کی جتنی بھی ریڈنگز ہیں وہ ایڈوائس پر فوکسڈ ہیں, کیونکہ آپ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. جو وائبز آپ کی طرف آ رہی ہیں, جو ریز آپ کی طرف آ رہی ہیں, اگر شدید جون کی تپش میں آپ کھڑے ہیں تو مجھے آپ کو یہی بتانا ہے نا کہ اس تپش سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ٹھنڈے کمرے میں چلے جائیں. شدید سردی کے ان دنوں میں تپش بہت زیادہ ہے, سو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں. ماحول میں سے چیزیں ایک دم جیسے کچھ ہو گیا, اب پھر کچھ اور ہو گیا, پھر کچھ اور ہو گیا. اس کے علاوہ بزرگ جو ہیں, جو بڑے ہیں, جو آپ سے بڑے ہیں, ان کے ہیلتھ ایشوز بھی ہیں. تو آپ کو تھوڑی سی اریٹیبلٹی کا سامنا ہے, اور یہاں پر آپ کو کمپرومائز کا رویہ اپنانا ہے.
اور آپ کو تھوڑا سلو ڈاؤن ہونے کا، سلو ڈاؤن ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے سور دوستوں کے لیے، تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کریے. دیکھیے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں، اس ہفتے آپ کا یہ والا کارڈ آتا ہے. یہ والا کارڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فاسٹ لین میں ہیں، آپ تیزی میں ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ابھی مکمل اور تکمیل کے اس میں ہیں، فیز میں ہیں. چیزوں کو ہو جانے دیجیے. اس کے بعد سے جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اگلی چیز شروع ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو اس ہفتے اس کا دھیان رکھنا ہے. دوسرا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ یکم، یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے. کوشش کیجیے کہ آپ 3 تاریخ کو کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ کا فیصلہ نہ کریں، جیسے منگنی ہے یا رشتہ ہے. اس کا کوئی ڈیسیشن اگر اس دن کرتے ہیں، اس کا ڈی این اے جو ہے بڑا پازیٹیو نہیں بن رہا. ان دنوں اس ہفتے کوئی بھی رشتہ بنے گا، اس کا کوئی اتنا ڈی این اے پازیٹیو نہیں ہوگا. لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کر دیں، اگلے ہفتے میں نکل جائیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، لگتا ہے وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اپنی جو ذاتی زندگی ہے، آپ کا گھر، بہن بھائی، آپ کے کس طرح کے تعلقات ہیں، آپ کے ریلیشن شپ کس طرح کا چل رہا ہے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا پردے میں کر دیں. کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ اگر نہ لگائیں، پوسٹ نہ کریں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے یا کیا فنکشن ہے، تو وہ آپ کے لیے سم اور دی ادر بینیفیشیل ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جو چیزیں آپ انفارمیشن اس وقت دے رہے ہیں وہ آپ کے اگینسٹ یوز ہوگی. لہٰذا جو بھی انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو، اس انفارمیشن کو پوسٹ پون کر دیں، پینڈنگ کر دیں. کیونکہ اس ہفتے لوگ آپ کے ارد گرد جو ہیں ان کی انٹینٹ سنسیئر نہیں ہے، سنسیئر وائب آپ کے ارد گرد نظر نہیں آتی. اور یوں لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا ہے اور آپ کو نیچے گرانے کا. اس کا مسئلہ حسد بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ فوکس کریں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو، کس طرح سے آپ جم جانا ہے، آپ کی ذاتی نیڈس کیا ہیں. توجہ اپنی طرف کیجئے کہ آپ کی ہیلتھ کی کیا ضرورت ہے، آپ کو جم جانا ہے، آپ کو خود کیا چاہیے، آپ کو اپنی آپ کی ڈیزائر کیا ہے. سو یہ ہے آپ کا جو اس ہفتے کا موٹو ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ آپ کے ارد گرد تھوڑے سے حاسد ہیں، تھوڑے سے جیلس ہیں. تو یہ وقت آپ کے ظرف کا امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا کس طرح سے آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں. سو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس طرح کا آپ کے ظرف کا امتحان کا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس ہفتے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کر لیں، ڈیفینسو کھیلیں، اگریسو اور فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سور دوستوں کو بھی میں نے کہنا تھا کہ میرے اس جو میرا ویڈیو ہے، میرا چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ سے تواتر سے ملاقات ہوتی رہے. اب موو کرتے ہیں اپنے تیسرے سائن جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں تھوڑا سا اریٹیبل، تھوڑے سے تھکے ہوئے اور تھوڑے سے ٹینس محسوس ہو رہے ہیں. اور ان کو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہونے لگا ہے، بس ایک فیلنگ ہے جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اور آپ کی جو سروائیول انسٹنکٹس ہیں جو وہ ابھر کر سامنے آئی ہوئی ہیں، اور آپ تھوڑا سا انیبلٹی ہے آپ کے اندر ٹو کنیکٹ ود پیپل. لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کا کنیکٹ نہیں آپ سے کیا جا رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی آئسولیشن ہے، کہیں پر کوئی میں آئسولیٹڈ ہوں، یا سیڈنس، ایسی کوئی فیلنگ آ رہی ہے. یہ فیلنگ جو ہے یہ پلانٹری پوزیشنز کی وجہ سے ہے. کچھ پلانٹس اس طرح سے موو کر رہے ہیں جو آپ کو یہ فیل دے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کام بگڑنے جا رہا ہے. آپ کو کوئی کام نہیں بگڑنے جا رہا. یہ صرف ایک سینس ہے، یہ فیل ہے جو آپ کے اندر آ رہی ہے. اپنی ایجوکیشن پر توجہ دیجیے، کیونکہ آپ کے اس دفعہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جیمنائی، ان کے لیے یہ ہفتہ کافی سیریس ہے. کیونکہ اس ہفتے میں آپ کو بہت کیئرفل ہو کے پڑھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پیپر جب آپ کے سامنے کویسچن پیپر آئے، آپ کو سارے جواب آتے ہیں اور آپ کے ذہن سے نکل جائیں ٹینشن کی وجہ سے اور ایگزاشن کی وجہ سے. جو بھی آپ کو ایگزام ہو، جیسی بھی تیاری ہو، فل آرام کر کے اپنی پڑھائی پہ اور اپنا ایگزام دیجیے گا. کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں یہ چیز لگ رہی ہے کہ جیسے علاماتی طور پر بتا رہی ہوں کہ سامنے آپ کے جب کویسچن پیپر آ رہا ہے، آپ پیپر دیکھتے ہیں، سب سوال یاد ہیں، پڑھے تھے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا، بھول گئے ہیں. تو یہ جو بھول جانے کی چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریے. اور جو آپ کے لیے اس ہفتے ایک چیز بہت آسان ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی مین ورڈز کہہ دیں، کسی کو کسی کی لیگ پل کر دیں، کسی کو کرٹیسائز کر دیں، کسی کو ہرٹفل ہو کے بات کر دیں. اور ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح. جو جیمنائی کی ایک چیز ہے کہ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، لو اور کیئر بہت زیادہ ایکسپریس کرتے ہیں.
یہ انہیں مشکل لگے گا. یہ بھی ایک امتحان ہے آپ کے لیے. آپ سمجھ لیجیے آپ کے ٹیسٹ آف کیریکٹر ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ کسی نے غلط کچھ پہنا ہوا ہے, غلط کچھ کر رہے ہیں, بدتمیزی سے کھا رہے ہیں, انہیں ٹوکے نہ. تو لوگوں کے جو پرسنل مینرزم اور ایٹیکیٹ ہے وہ آپ کو افیکٹ کرے گا اور آپ ہرٹفل ہو جائیں گے. حالانکہ جیمنائز کبھی بھی ہرٹفل نہیں ہوتے, لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ ہرٹفل ہو جائیں گے. اور اپنا جو بزنس ہے یا جاب ہے یا اسکول ہے یا کالج ہے جہاں بھی آپ روز جاتے ہیں, اس ہفتے آپ نے چھٹی نہیں کرنی, کوئی میٹنگ نہیں مس کرنی, کوئی ایگزام نہیں مس کرنا, کوئی لیکچر نہیں مس کرنا, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا مینٹلی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, ذہنی طور پر فلو کی ضرورت ہے. اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں یا دوست ہیں وہ کافی زیادہ آپ کے لیے اریٹیبل لگتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا امتحان لے رہے ہوں گے, وہ بھی آپ کے ظرف کا امتحان لے رہے ہوں گے. لہٰذا اس ہفتے اپنے آپ کو ذرا ظرف کے مقام پر تھوڑا اعلیٰ رکھیے گا. اور جو مسل پینز ہیں اور جو آپ کی ہے تھکن کا احساس, ان دو چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ ہفتہ گزارنا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا فائٹ بیک کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے اندر ایک اریٹیبلٹی کی بہت زیادہ اسٹرانگ اسٹریک اس ہفتے دکھائی دیتی ہے, اس کو بھی کنٹرول کریں. بیسیکلی آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ آپ ایسی ہرٹفل باتیں کرتے اس ہفتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. اور جہاں آپ تھوڑا سا اس طرح بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں یا برا مان جائیں یا ہرٹ ہو جائیں یا دکھی ہو جائیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو پیپر دے رہے ہیں, آپ کے پیپرز مسپلیس ہو جائیں, آپ کے کاغذات ادھر کے ادھر ہو جائیں, اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. کیونکہ پیپرز آر ویری امپورٹنٹ دس ویک. پیپر آپ کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اگر آپ نے کویسچن پیپر تیار کیا ہے یا آنسر پیپر ہے, کوئی بھی آپ کا انفارمیشن پیپر جو آپ کا اپنا ہے, وہ لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے. اس پر آپ کو پوری توجہ دینی ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو 3 سے 6 تاریخیں ہیں, 3 فروری سے 6 فروری تک, اس میں آپ نے اپنے اوپر فوکس رکھنا ہے. آپ نے اپنا نفسیاتی تجزیہ کرنا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں. بس اپنے اوپر توجہ دیں کہ مجھے کیا چاہیے, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی باہر سے نہ ہو, اس دفعہ آپ کے اپنے ہاتھوں ہو جائے. ویسے بھی یہ بہت زیادہ 1 3 4 5 6 یہ ساری تاریخیں اہم ہیں آپ کے لیے. ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ اریٹیبلٹی کا باعث بنے. اور خاص طور پر لوگ آپ کے ساتھ جیسے آپ کی کچھ چیزیں چرا لیں یا ادھر ادھر کر دیں آپ کو فائنینشیل لاس دینے کے لیے. اور اس ہفتے میں یہ ساری کچھ چیزیں میں بتا رہی ہوں, اس میں آپ یہ کیجیے گا کہ آپ کو جو ڈریمز آتے ہیں یا نہیں آتے, تو جو آپ کو ڈریم آتے ہیں, اگر ڈریمز نہیں آتے تو کوئی ویژن آتا ہے, اگر ویژن نہیں آتا تو دل میں کوئی خیال آتا ہے, کوئی ہنچ, تو اس پر آپ اس پر آپ بلیو کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو شخص میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دھوکہ دے رہا ہے, جس نے آپ کے لیے ٹریپ یا ڈسیپشن تیار کی ہے, اس کا پتہ آپ کو آپ کا اندر بتا دے. سو یہ احتیاط کیجیے گا. اور اب موو کرتے ہیں چوتھے سائن کی طرف. اور تمام جیمنائز کو یہی کہنا ہے کہ لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو. اور اب چلتے ہیں کینسیرینس کی طرف. کینسر دوست ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا سا کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کا کہ تعلق آپ کی صحت سے زیادہ بن رہا ہے, آپ کی ہیلتھ سے بن رہا ہے. اور ہیلتھ بھی اس طرح سے آپ کی محسوس ہو رہی ہے جیسے آپ کو چاہے ویکیشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی چھٹی کریں یا کسی چھٹیوں پر چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ کے جو مشکل رشتے ہیں آپ کی زندگی میں, کوئی دوست, بہن, بھائی, میاں, بیوی, جو بھی کچھ رشتے ہیں مشکل میں, وہ اور تھوڑا سا آپ کو ٹینشن دیں گے. تھوڑا سا رشتوں سے ذاتی زندگی میں ٹینشن دکھائی دیتی ہے. اور آپ کے لیے کسی سے دوستی کرنا, کسی سے قربت کرنا مشکل ہوگا. تھوڑی سی آئسولیشن آپ فیل کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی نہ دیں, میں خاموشی سے کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی آواز سنائی نہ دے. اس طرح کا کوئی آپ کا ہے دل آئسولیشن کے لیے. اور اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ جو کینسر خواتین ہیں ان میں جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, انہیں بھی اپنے اس ہفتے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس بھی دکھائی دیتا ہے فیمیلز کے لیے زیادہ, اور ویسے میل بھی
میلز بھی وائلنس کا شکار تو ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کا. بہرحال کینسیرینس کے لیے گھریلو حالات میں وائلنس دکھائی دے رہا ہے جو کہ اوائڈیبل ہے. اب اوائڈ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک پریکٹیکل رویہ اختیار کریں اور چھٹی لے لیں, آئسولیشن میں چلے جائیں اور اپنے اندر کی جو آپ کی سیڈنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے احتیاط کیجیے. آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کا جو سرکل ہے, آپ کے جو دوست ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپس میں لڑ پڑے, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے, یا کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی ایسی سیریس تکلیف پہنچا دے. بہرحال دوستوں کا جو ہاؤس ہے آپ کا, اس میں ایک بہت بڑا دھماکہ یا کوئی بلاسٹ دکھائی دیتا ہے, تو اس میں آپ کی ضرورت ہے. لہٰذا بی دیر, لیکن کسی دھوکے میں آنے سے بچیے گا, کیونکہ دھوکہ آپ کے گرد ایسے منڈلا رہا ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد کی بہت ٹینس انرجی ہے, اور جو یہ ٹینس انرجی ہے یہ آپ کے ایکسپریشن کو, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کا ایکسپریشن ہے اس کو دیکھ رہی ہے, آپ کی ہیلتھ پر افیکٹ کر رہی ہے یہ ٹینس انرجی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کوئی ٹرانزیکشنز ہیں, کوئی پیمنٹس ہیں, ان میں ڈیلے آ سکتا ہے. لہٰذا جو پیمنٹس آپ کی جتنی بھی ہیں ان کے ڈیلے ہونے کو اتنا زیادہ آپ سر پہ مت سوار کیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ اس مہینے آپ کوئی قرضہ نہ لیں, کوئی لون نہ لیں, کیونکہ اس مہینے, اس ہفتے اگر آپ کوئی قرضہ لیتے ہیں یا اگلے 15 دنوں میں کوئی قرضہ لیتے ہیں تو وہ پھر بہت طویل ہو جائے گا. 6 مہینے تک آپ اس کی قسطیں اتارتے رہیں گے اور پھر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. کچھ اس طرح کا آپ کے ساتھ سین ہے کہ جو چیز اگر آپ نے کسی سے ادھار لی ہے, کوئی بھی چیز, تو وہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کا سبب بن جائے گی, یہ لگ رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے اختتام اور دوسرا آغاز. آپ ایک ایسی جگہ, ایسے مقام پر اس ہفتے میں دکھائی دیتے ہیں جہاں ایک جگہ تکمیل تو ہو رہی ہے, تکمیل کے مراحل, لیکن اگلا اسٹیشن ابھی جو ہے اس میں تھوڑا ٹائم ہے. سو جیسے آپ کسی ویٹنگ اس میں ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو گیا, آگے کیا کرنا ہے, یہ اس طرح سے کچھ کانفیگریشنز نظر آتی ہیں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. آگے جو آپ نے کرنا ہے وہ دیکھا جائے گا. ابھی جو تکمیل ہو رہا ہے, جو مکمل ہو رہا ہے, اس کو آپ انجوائے کیجئے. اور تھوڑا سا آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو ڈس لائل ہیں. ڈس لائل لوگوں پہ پہلے بھی میں نے بات کی, لیکن وہ دوستوں کے حوالے سے تھی. اب آپ کے جو ڈس لائلٹی ہے یہ دکھائی دے رہی ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں. سو اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھیے. ویسے بھی آپ کے اندر آئسولیشن کی ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے, سو اپنی آئسولیشن میں تھوڑا سا چلے جائیں اور اس ڈس لائلٹی سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک اور بات, آپ کے جو یہ تاریخ ہے نا, 6 تاریخ کے بعد, 6 آپ سمجھ لیجیے 5-6 فروری کے بعد سے آگے ایک ہفتہ آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اور کیئر کرنی ہے آپ نے اپنے پاؤں, پنڈلیوں, گھٹنوں کی, ٹانگوں کی کیئر کرنی ہے, خاص طور پہ گھٹنوں کے نیچے پنڈلیاں خاص طور پر, کیونکہ یہاں پر جیسے کوئی موچ آ جانا, جیسے کوئی پھسل جانا یا اس طرح کا کوئی سین ہے, اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے, اور مرکری ریٹروگریڈ ہے تو آپ کا تھوڑا سا موڈ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ کرٹیکل ہوا ہوا ہے. لوگوں پر تنقید جو ہے یہ کچھ زیادہ آپ کرتے نظر آ رہے ہیں, اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے. بہرحال ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑا سا اگر آپ کمپرومائزنگ رویہ اور اپنا لیں, کمپرومائزنگ رویہ, تھوڑا سا ایسا رویہ جہاں پر آپ زیادہ ڈیفینس میں چلے جائیں, ڈیفینسو ہو جائیں, وہی صحیح رہے گا اور وہی آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہے. اور ذاتی زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ تبدیلیوں کے ایک دوراہے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تبدیلیاں لیے ہوئے ہے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن پر, اور اس سے پہلے تمام کینسیرین سے کہ میرے چینل کو شیئر, لائک اور سبسکرائب کریں. بات کرتے ہیں لیوز کی. لیو دوست اس ہفتے جو ہیں ان کے لیے زیادہ تر مصروفیات کاروباری دکھائی دے رہی ہیں. آپ کو کچھ انویسٹمنٹس ہیں جن پر ہاتھ روک لینا چاہیے. آپ جو بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ جو بھی کوئی اس وقت پیمنٹس کرنے جا رہے ہیں یا ریسیو کرنے جا رہے ہیں, ان میں اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیجئے, کیونکہ جو آپ کے لیے یہ دن ہے, یہ اوور آل یہ جو سال ہے رومانس کا سال ہے, بزنس میں کامیابی کا سال ہے, آپ کے لیے لیو لوگوں کے لیے بہت اچھا سال ہے یہ اوور آل ہی. لیکن اس سال میں یہ جو ہفتہ یا یہ جو 15 دن یا یہ جو مہینہ ہے, یہ تھوڑا سا ایسے ہے جہاں پر آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے رکنے کی.
اس ہفتے جو رشتے طے کرنے ہیں یا تعلقات بنانے ہیں ان میں آپ کے حوالے سے کوئی سیریس غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ ایسا قدم اٹھا لیں کہ جو پھر آگے آپ کو ریپینٹ کرنا پڑے, جس پہ پچھتانا پڑے. تو بہتر ہے تھوڑا سا ابھی رک جائیں, ابھی تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کر لیں اور کریں ہی نہ. کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے لیں, تھوڑا سا بریک لے لیں اور اس کے بعد آپ کریں. اور خاص طور پہ پارٹنرشپ اور بزنس, اور خاص طور پہ اگر آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے تو ڈونٹ لسن ٹو یور ہارٹ. اس ہفتے آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. سو ڈونٹ لسن ٹو یور ہارٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے. اس ہفتے کی جو ہائی لائٹ مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ پیپل آر کنفیوزنگ یو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے, لوگ چاہتے کیا ہیں, میری مطلب واٹ. اس طرح کے کچھ خیالات اس ہفتے آپ کے ذہن میں آتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے. اپنے فیصلے کرنے کی بجائے, اپنے دل کی بات سننے کی بجائے تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور آسک فار کلیریفیکیشن. آپ لوگوں سے پوچھیں ہاں بھئی کیا بات ہے, واٹ ڈو یو وانٹ. ڈسکشن زیادہ ضروری ہے, جھگڑا نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا موڈ ہوگا ایسی کی تیسی کرنے کا. ہوتا ہے لیوز کا ایک فیز آتا ہے لیوز کے اوپر کہ ایسی کی تیسی پھیر دینے کا. لیکن آپ نے اس ہفتے ڈسکشن, ڈبیٹ اور آرگیومنٹ جو کانفلکٹ تک نہ جائیں وہاں تک آپ نے رکنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو باس ہیں یا جنرلی جو میل ہیں, میل جو بھی آپ کے گرد موجود ہیں وہ تھوڑے سے اسرٹیو ہیں, تھوڑا سا جیسے وہ اپنی پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاور شو کرنے سے ایک ایگو کے کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. کچھ ایسی سچویشن آپ کے ارد گرد بنتی ہے. تو آپ کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہائی پوائنٹ پر نہیں ہیں. آپ کی جو پوزیشن ہے جہاں پر بھی آپ جہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ ابھی جواب نہیں دے سکتے, اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں آپ جواب دے سکیں. مے بی یو آر ایٹ لو پوائنٹ. سو لو پوائنٹ پر ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سبمٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا ہے اور ڈسکشن کی ٹیبل پر لے کر آنا ہے. اور جب آپ کو لگے کہ ایگو کانفلکٹ ہو رہا ہے یا اناؤ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر اپنی جو ہے اپنی آواز کو ٹون ڈاؤن کر کے یا ڈسکشن کو ختم کر دیجیے گا. کیونکہ یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ جہاں لوگ چاہتے ہیں آپ پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھی اتر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اوائڈ کریں لوگوں کو, ان کے ہوچے پن کے ساتھ چھوڑ کر آپ اپنا کام کریں. اور آپ کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس وقت اپنا جو کام ہے وہ اکیلے کریں. سولو فلائٹ آپ کو ایڈوائزیبل ہے جہاں پر آپ اپنی دھن میں اپنا کام اپنے ردم کے ساتھ کر لیں. لوگ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ٹکرائیں گے اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ میلز کی طرف سے زیادہ ہے, میل جو بھی میلز آپ کی زندگی میں ہیں ان کی طرف سے ہے. سو اب موو کرتے ہیں اپنے چھٹے سائن ورگو کی طرف, اور تمام لیوز کے لیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. ہمارا جو چھٹا سائن ہے ورگو. ورگو ہمارے دوست بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے ان کے لیے تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ امتحان ہے ان کے پیارے پن کا, ان کے اعلیٰ ظرف اور ان کے میچور ہونے کا. اٹس کائنڈ آف ویک جہاں پر ہر علاقے میں آپ کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور تمام سچویشنز آپ کے سامنے جو بھی آئیں گی وہ ایسے جیسے آپ کو آزما رہی ہوں, آپ کے ظرف کا امتحان لے رہی ہوں, آپ کی میچورٹی کا امتحان لے رہی ہوں. سو آپ نے مطلب آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں تو بڑا میچور ہو کر, سوچ سمجھ کر. تو اس ہفتے بھی اس رویے کو جاری رکھنے کی کوشش کیجیے کیونکہ آپ کے جو ارد گرد جو سچویشنز ہیں اس میں ایسے ہے کہ لوگ جان کر آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے. جیسے آپ یہ فائل کسی کے آگے رکھی ہے, فائل میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو آپ کے سامنے جس نے فائل ایکسیپٹ کرنی ہے وہ آپ کو اس پہ اعتراض لگا کے واپس کر دے. آپ سمجھ لیجیے کہ میں نے علاماتی طور پر بیان کیا ہے کہ اس طرح کا یہ ہفتہ ہے کہ جہاں بلا وجہ کے اعتراض لگا کر آپ کی فائل کو ریٹرن کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے ایک تو اس ہفتے میں خاص طور پہ جو پہلی, دوسری اور تیسری یہ جو تاریخیں ہیں, خاص طور پہ 30, 31 یا کم, یہ تاریخیں جو شروع کے ہفتے کی تاریخیں ہیں, ان تاریخوں میں آپ کے پیپر ریٹرن ہو سکتے ہیں یا آپ کو
کوئی اس طرح کا حالات کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں آپ انٹرویو دینے گئے ہیں اور آپ کے خواہ غلطیاں نکل جائیں، کوئی آپ میں فلاس ڈھونڈیں لوگ اور آپ کو اس طرح سے رکاوٹ ڈالیں. جیسے آپ سمجھ لیجئے آسان زبان میں سمجھاؤں تو اٹس ہرڈلز والا ہفتہ ہے. ایک وہ ریس نہیں ہوتی ہے جو رکاوٹوں والی ریس ہوتی ہے، وہ والا ہفتہ ہے. سو اس ہفتے میں آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن رہیے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لیجئے گا، اور جو آپ کی مسل پینز لگ رہی ہیں اچانک، جیسے باڈی میں کہیں نہ کہیں درد نکل آتی ہے، کسی نہ کسی مسل میں درد نکل آتی ہے، تو وہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہے، کیونکہ آپ سوچ زیادہ رہے ہیں، مینٹلی زیادہ ایکٹیو ہیں اور اپنی فزیکل باڈی کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. تو جسے ٹھنڈ لگ گئی یا ویدر کے اثرات آپ کی باڈی پر ہو سکتے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ کا اس طرح سے ایشو بن رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ بلا وجہ، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ پر تنقید کر رہے ہیں، اعتراض لگا رہے ہیں اور آپ کو آبجیکشنز لگا کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس پوزیشن پر نہیں ہیں جس پوزیشن پر آپ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے. لہٰذا ڈونٹ بائی دس اسٹوری. اور اس میں اپنی جو زیادہ فوکس ہے وہ اپنے اوپر رکھیے کہ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میرا ایکچوئل گول کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے. اپنے اوپر فوکس کر لیجئے. اب جتنا آگے بڑھیں گے، جتنا لوگوں سے ملیں گے، اتنا لوگ آپ کو تنگ کریں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے، اگر اس ہفتے ایگزام ہے تو بہت احتیاط سے ایگزام دیں، کیونکہ آپ کا جو انویجیلیٹر ہے وہ تھوڑا سخت ہے. ہو سکتا ہے آپ پہ بلا وجہ کا کوئی الزام لگ جائے. اوورآل تمام ورگوں کے جب پیپر ورک ہو، جہاں پیپر ورک ریکوائرڈ ہے، وہاں پر اپنے جو حالات ہیں ان کو آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کسی کو اعتراض لگانے کا موقع نہیں دینا. اور دوسرا آپ نے ڈرائیونگ بہت کیئرفلی کرنی ہے. بل تو کوشش کریں اس ہفتے آپ ڈرائیو کریں ہی نہ، اور ڈرائیو کریں تو بہت احتیاط سے ڈرائیو کریں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی آپ سے عموماً کیئرلیسنس ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے نظر آتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے حالات کی طرف سے، اپنی صحت کی طرف سے. جیسے آپ الجھے سے اور کھوئے سے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس اپنے تمام جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں انہیں ایک طرف رکھ کے توجہ اپنی ہیلتھ پر فوکس کر لیجئے. آپ کی ہیلتھ جو ہے اس ہفتے اگر آپ کوئی بیماری خدا نخواستہ ہوتی ہے تو پھر وہ لمبی چل سکتی ہے. اپنی صحت کے علاوہ کسی بھی چیز کو اور اہمیت مت دیجیے. خاص طور پر ویکینڈ پر اپنے موسم کے لحاظ سے کپڑے پہنیے، اپنے آپ کو فلی وارم رکھیے، اپنے کھانے پینے میں ہر طرح کی احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ دن جو ہیں یہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، سیریس ہو سکتے ہیں. چلیے اب موو کرتے ہیں اپنے ساتھ میں سائن لبرا کی طرف. ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہفتہ ہے. شکر ہے کسی کے لیے تو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن اس ہفتے میں بھی تھکن کی کوئی کیفیت ہے آپ کے اوپر، تھکن ہے، ایگزرشن ہے، اس طرح سے اریٹیبلٹی سی ہے. ایسا یہ ہفتہ ہے. اس میں لگتا یوں ہے کہ آپ کو کافی سارے انویٹیشنز آئیں گے، آپ کافی سارا گھومنے پھرنے باہر نکلیں گے، دوستوں سے ملیں گے اور تھوڑا سا کوئی نئی جاب شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، کوئی نئی ہابیز. ہفتے اگر آپ کو کوئی انٹرویو ہے تو وہ انٹرویو آپ کا کامیاب ہو جائے گا. اس ہفتے اگر آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو وہ میٹنگز آپ کی کامیاب رہیں گی. اور کریٹیوٹی اس ہفتے بہت زیادہ آپ کی لگ رہی ہے، مطلب جیسے تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کو کوئی بھی آپشن دیا جائے گا، کوئی بھی کام دیا جائے گا، کوئی بھی سچویشن دی جائے گی تو آپ اسے بہت کامیابی سے کر گزریں گے. آپ کو صرف جس چیز کی احتیاط کرنی ہے وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کے اندر فیلنگ تھکن کی ہے. ایجی نہیں ہوتا جیسے کوئی انسان ایج پر بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھے گا، وہ کیفیت ہے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی کوئی آپ کو سب کانشیس میں بات ہے، تکلیف ہے. پچھلے ہفتے کسی نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں، پچھلے ہفتے کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا ہے اور اپنی جو اریٹیبلٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جو حساب کتاب برابر کرنے، جو جس سے غلطی ہے اسے بتا دیجئے. اور یہ بہت ہی اوور فل ڈیز ہیں، بہت ان دنوں میں بہت کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور اس میں ٹریول بھی ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا. اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے سب تک کیئرفل رہنا، بچوں سے یا چھوٹے لوگوں سے جو عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں.
اور اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کی باتوں پہ یقین مت کیجیے گا. آپ کے کچھ بچے ایسے ہیں جو آپ سے صرف جھوٹ بول کے کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. تو ذرا کانشیس رہیے, احتیاط کیجیے, بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیے, اور جو بھی بچے آپ سے بات کر رہے ہیں ان باتوں کے حوالے سے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیجیے کہ بات کے پیچھے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل جائے. اپنے بچوں پہ تھوڑی توجہ دیجیے, ان کی ایکٹیویٹیز پر توجہ دیجیے. اور جو بچے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں, لہٰذا پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیے. اور اپنے جو لبرل لوگ جنہیں اولاد کی خواہش ہے وہ یا تو کوئی اڈاپشن کر سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ان کی زندگی میں آ سکتی ہے, جیسے کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یا بچہ یا آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, یا کوئی اینیمل یا کوئی پیٹ, ایسی کوئی چیز آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے جیسے اگلے کچھ 6-7 مہینے جس کی آپ کیئر کریں گے. جو اچھی چیز ہے, آپ کو کچھ زندگی میں آپ کی چیز آ رہی ہے جس کی آپ کیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ شاپنگ کا کافی زیادہ اس وقت لگتا ہے کہ آپ کے ذہن پر سوار ہے, شاپنگ وغیرہ وہ بھی آپ کریں گے. اور اس شاپنگ کے دوران آپ کے جو ہے آپ کو جیب کٹ سکتی ہے, آپ کو اپنے پاکٹ پر, اپنے فائنانسز پر تھوڑی سی کیئر کرنی ہے, کیونکہ اس ہفتے آپ کے پیسے گمنے کا کوئی خدشہ ہے. لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جو آپ سے کچھ ہتھیانا چاہتا ہے, یا آپ سے کوئی چیز, یعنی کہ اگر ایک ہی ہر چیز, جیسے آپ پیسے دکاندار سے واپس لیتے ہیں تو اسے ری چیک کریں, اگر آپ چیک لکھتے ہیں تو اس کو ری چیک کریں, اگر آپ پیسے ڈرا کرتے ہیں تو انہیں چیک کریں. یعنی کہ اپنے فائنانسز پہ جو کیش ہے, جو لیکوڈ کیش ہے, اس پر ذرا تھوڑی نظر رکھیے, اس کا دھیان کیجیے, اور کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ اسپینڈنگ کم کریں, باہر نکلتے وقت آپ کے پرس میں پیسے کم ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا ہو سکتا ہے پریشانی کا باعث. اور خاص طور پہ اوور دا ویکینڈ, آئی تھنک پرابیبلی دس از اراؤنڈ 5 تاریخ کے قریب, اس طرح سے آپ کو اپنے فائنانسز, اپنے جو لیکوڈ کیش ہے اس پر نظر رکھنا ہوگی. اور تھوڑا سا آپ کو جس چیز کی ایک اور بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ بات میں, مذاق میں, ہنسی مذاق میں کوئی بات کہہ جائیں گے جو کہ آگے سیریسلی لے لی جائے گی. کہ آپ نے شاید, میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ جیسے آپ کسی سے مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ نے کوئی سیریس کمٹمنٹ کر لی ہے, لہٰذا جبکہ آپ کے ذہن میں بھی کہیں نہیں ہے کمٹمنٹ, یہ علاماتی طور پہ بتا رہی ہوں. لہٰذا اس چیز پر دھیان رکھیے کہ آپ نے کسی سے ایسی بات کی اور اس کو لگا کہ آپ نے تو جاب دے دی ہے, یا آپ نے کوئی قرضہ کمٹ کر لیا ہے, یا آپ نے یعنی کہ آپ نے کچھ ایسی کمٹمنٹ کر لی ہے جس میں کوئی کیش انوالو ہے. سو اس سے بھی کیئرفل رہیے گا. موو کرتے ہیں اپنے 8ویں سائن کی طرف, اور اس سے پہلے تمام لیبرلز ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے. اور ہمارا جو 8واں سائن ہے اسکارپیو, اسکارپیو کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ ان کا یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے, اس میں انہیں بتانا ہے کہ آئی ایم دی باس. آپ کی اس وقت جو گھریلو حالات ہیں, جو گھریلو مسائل ہیں, وہ فرنٹ پر رہیں گے. کافی زیادہ سچویشن گھر کے فرنٹ پر سیریس دکھائی دے رہی ہے, اور یہاں پر آپ کو باس کا رول پلے کرنا ہے. آپ کو سب کو یہ بتانا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. کچھ لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہیں. آپ کو جو بھی شخص مادر پدر آزادی کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو بتانا ہے کہ نہیں, یہ کچھ اصول ہے اور ان اصولوں پر چلنا ہے, کیونکہ لوگ ایسے ہی اس وقت آپ کے ساتھ بیہیو کریں گے کہ آپ کے جیسے آپ کی بات نہیں مانی جا رہی. آپ کو اپنی بات اس دفعہ لازمی منوانی ہے, اور اس طرح سے منوانی ہے اگر آپ بہت چھوٹے بھی ہیں تو بھی آپ کو ایک بڑے کا رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جب یہ چاند ڈھلنے لگتا ہے اس مہینے کا, تو وہ ٹائم ہے جو آپ کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے تھوڑا سیریس ہوگا. اس ٹائم پر آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. چاند کی تاریخوں کا پہ غور کر لیجیے گا, جو چاند کی تاریخیں آخری ہیں, چاند کی تاریخوں کا آخری ہفتہ, یہ آپ کی صحت کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. اس وقت آپ آرام کیجیے, ریلیکس کیجیے, لیکن اس سے پہلے اپنی پاور کو آپ اسرٹ کریں, پٹ یور فٹ ڈاؤن, اور لوگوں کو آپ بتائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیے گا جو کہ تمام اسکارپیوز کو بتانا بہت ضروری ہے, کہ ایک چیز ہوتی ہے کارما, کاز اینڈ ایفیکٹ, کہ جو آپ کے لیے اس ہفتے پرابلمز آنے والی ہیں, یا جو پرابلمز آئیں گی وہ ایسی ہیں جو آپ کا کارما ہے, جو ماضی میں کی گئی غلطیوں کا خمیازہ آپ اس ہفتے بھگتیں گے. لہٰذا اس کو ریلیٹ کیجیے گا, خاص طور پہ 2019 کے انہی دنوں میں. 2019
फरवरी में जो भी कुछ हुआ उसका कनेक्शन इस साल के फरवरी से आपका बनता है स्कॉर्पियोस का। लिहाजा गौर कीजिएगा क्या हुआ था फरवरी 2019 में, ताकि आप उसको उजाला करने का आपको एक और मौका मिले, उसको उजाला यानी कि आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, चाहे वो गुड वे में है या बैड वे में है, जज़ा है या सज़ा है या जो भी है। सो फरवरी 2019 से आप इस वक्त कनेक्टेड हैं और उसी हवाले से हालात को देखिएगा और डिसीजन लीजिएगा। अब मूव करते हैं अपने 9वें साइन पर, और उससे पहले तमाम स्कॉर्पियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब हमारा जो 9वां साइन है सेजिटेरियस के लिए ये दिन जो है, ये दिन टोटल तवज्जो देनी है इन्होंने अपने कारोबार पर और अपने जो कारोबार पर और अपने जो मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, और तो वो मामलात जिनके ज़िम्मेदार आप हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी पर मामलात हैं। इसमें ऐसे है कि आपने सबसे पहले जो मेरा मशवरा तमाम सेजिटेरियस लोगों को है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर यू, इसका ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये है कि कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा इस हफ्ते। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वो कामयाबी से हमकिनार होना उसका मुश्किल है, लेकिन अगर करना मजबूरी है तो ऑब्वियसली दरवाज़े खुले हैं, दुआ, सदका, खैरात, तो अल्लाह के सुपुर्द करके आप काम शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप पोस्टपोन कर दीजिए। और दूसरा ये है कि आपको किसी दर्द का, जैसे सर दर्द हो गया, कोई भी पाँव में दर्द हो गया, किसी दर्द का हमला हो सकता है अपनी केयरलेसनेस से, कि आपने जैसे स्क्रीन ज़्यादा देख ली, बगैर रहना कि आपने स्क्रीन ज़्यादा देख ली, या कोई ऐसी केयरलेस हरकत आपसे खुद हो सकती है जिसकी वजह से आपको किसी शदीद दर्द का हमला हो सकता है। मुझे सर दर्द लग रही है कि ये सर दर्द हो सकती है, या फिर आपके सर दर्द है गले का, या इस जॉज़ का या दांत का दर्द है, अपनी किसी गलती की वजह से अवॉइड कीजिएगा। ख़ास तौर पे गला और ये जो आपकी जॉ लाइन है, दांत हैं, इनकी केयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी दर्द है जो आपके अपने हाथों आप अपनी बॉडी को देंगे। और दूसरा स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद पूरी कीजिए। आप इस वक्त इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है। हो सकता है जो दर्द मुझे दिखाई दे रहा है आपके सर में होता हुआ, ये नींद की कमी की वजह से हो। उसके साथ अपने जो आपके बहन भाई हैं, बहन भाइयों के हवाले से आपको इस हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है, उनके साथ वक्त गुजारिए। और आपकी जो फ़ीमेल, जो भी आपके फ़ीमेल रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स, ख़ास तौर पे बहनें, मदर, खाला, फूफो, फीमेल जो भी रिश्ते हैं आपके, वो डिमांडिंग हो सकते हैं। आपको इनमें से किसी एक की हेल्प के लिए बुलाया जाए या आपको करनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर ख़ुद देखें हु नीड्स यू वेयर। अब मूव करते हैं अपने 10वें साइन, और 10वें साइन पर मूव करने से पहले तमाम सेजिटेरियस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। हमारे जो दोस्त हैं कैप्रिकॉर्न, हमारे 10वें घर के दोस्त, इनके लिए ये हफ़्ता बेहद अहम है, क्योंकि हर कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ों को ज़्यादातर फाइनेंसेस में जो है वो तोलते हैं या देखते हैं। अब इस हफ्ते हो क्या रहा है कि आपको अपने तमाम फाइनेंसेस की केयर करनी है। लोग आपको ठगने की कोशिश में, एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठगना। सो बी वेरी केयरफुल कि कौन आपको ठगने की कोशिश कर रहा है और कौन आपको जो है इस तरह से धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि आपसे सारे पैसे हथिया लें। लिक्विड कैश की मैं बात कर रही हूँ। और ये लिक्विड कैश जो लोग आपसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे हैं जैसे कोई बुज़ुर्ग है, कोई पीर बन के धोखा दे देता है। इस सिंबॉलिकली मैं आपको बता रही हूँ कि कोई मज़हब की शक्ल अपना के, दीन की शक्ल अपना के, इस तरह की सूरत में आपको हथियाने की या आपको लूटने की कोशिश करेगा। आपने इस हफ्ते जितने भी आपको नए लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको किसी स्टाइलिंग में मिलते हैं, कि वो किसी बुज़ुर्ग की स्टाइलिंग में, किसी पीर फ़कीर की स्टाइलिंग में है, वो असल में नहीं है। लिहाजा इस हफ्ते इस एक्टिविटी से आप गुरेज कीजिए। जो स्पिरिचुअल लाइन के दोस्त हैं वो एक और चीज़ है, और आप जिनसे धोखा खाने जा रहे हैं वो और चीज़ है। लिहाजा धोखा मत खाइएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और आपको जो बचने की ज़रूरत है स्कैंडल से,
کوشش کریں کہ کوئی آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ کی کوئی فالس خبر نہ اڑا دے. یہ چیز بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. یہاں پر یہ عزت جو ہے نا آج کے دور میں, اس کا بچا کے رکھنا, اپنے نام کی, اپنی ریپوٹیشن کی جو بچا کے رکھنا, وہ سب سے مشکل ان دنوں کام ہے. لہٰذا بی ویری لیس آن سوشل میڈیا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پرسنل بہت کم کریں, سیلفیاں کم کھنچوائیں, تاکہ آپ کی کوئی بات بالکل کوئی شخص جو آپ کی بات کو بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے. سو بی ویری کیئرفل اپنے ان معاملات میں, اپنی نیک نامی کو لے کر, اپنی ریپوٹیشن کو لے کر, بزرگوں کے حوالے سے اور اپنے فائنانسز کے حوالے سے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کوئی انسان آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اور لگتا مجھے یوں ہے کہ کیپریکارن جو ہیں ان کی انسٹنکٹ چھٹی حصہ آج کل بہت تیز ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ فوراً پہچاننے کی کوشش کر لیں گے اور نکل جائیں گے. لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ستارے آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ کو اس وقت اپنی نیک نامی کی کیئر کرنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو. اور اس کے ساتھ آپ نے, اگر یہ ہفتے میں ایک چیز اور بھی ہے جہاں میں آپ کو کیئرفل رہنے کی بات کر رہی ہوں, وہاں ایک اور میں آپ کو دلیری دوں گی کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ سکور سیٹل کرنا ہے, کسی کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنا ہے, تو ضرور کر لیں. اس ہفتے آپ کو لوگوں کو بہت زیادہ ایزی نہیں لینا, بہت سیریسلی لینا ہے. لوگوں کو پیپل شوڈ بی ویری امپورٹنٹ. ملیں, سب سے ملیں, سب کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور دیکھیں کون کہاں پر ہے. صرف ایک تجزیہ کرتے ہوئے موو کریں اور کسی کے پھیلائے ہوئے جال میں نہ آئیں. اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کی اس ہفتے بھی کیئر کیجیے. کم از کم یہ پورا مہینہ آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. ایسے جیسے ایگزرشن ہے, تھکن ہے, کام نہیں ہو رہا ہے, باڈی ایکس اینڈ پینز ہے, اب ملٹی وائٹامنس لیجیے. آپ کو کمزوری ہے, کسی نہ کسی طرح کی کوئی آپ کی باڈی میں آپ کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت ہے. سو ملٹی وائٹامنس لیں, اور وہ ملٹی وائٹامنس لیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کو فریش کریں, کیونکہ آپ فریش نہیں ہیں. سو اپنے آپ کو فریش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان دنوں نہ کوئی لاٹری اور اسٹاک مارکیٹ سے دور رہیں, شیئر سے دور رہیں, اور اس طرح کی جو گیم آف رسکس ہوتی ہیں ان سے دور رہیں. کوئی کہیں بھی اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں. آئی ایم سیئنگ ان بولڈ اینڈ کلیئر کہ نو انویسٹمنٹس فار کیپریکارن دس ویک, کیونکہ اس ہفتے کی جو انویسٹمنٹ ہوگی آپ سمجھ لیجئے کہ اس پر آپ کو پھر آگے جا کر صبر کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کو کرنا مجبوری ہے یا آپ کا کام ایسا آپ ریگولر کر رہے ہیں, تو پھر بی ویری کیئرفل. ادروائز اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں, نئی فائنینشیل کوئی آپ سیٹلمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا کام کرنے جا رہے ہیں, تو نہیں, اس میں تھوڑا سا کیئرفل رہیے. اور اب موو کرتے ہیں اپنے 11ویں سائن. اور 11ویں سائن پہ موو کرنے سے پہلے تمام کیپریکارنس کے لیے کہ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے بہت ڈسکریٹ ہونے کی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس سے مل رہے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کو جس چیز کی احتیاط کرنی ہے وہ اننیسیسری ڈسکشنز کی احتیاط کرنی ہے, اور اس چیز کی کہ آپ کس سے مل رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جانے انجانے آپ کسی کے ویک پوائنٹس پر اسٹیپ آن کرنے لگے ہیں. تو جب آپ کسی کے ویک پوائنٹ پہ اسٹیپ کرتے ہیں, جیسے ہاتھی بھی چونٹی پہ پاؤں رکھے تو وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے, تو آپ کو اس طرح کا ریئیکشن فیس کرنے کو ملے گا. جبکہ آپ نے خود جان بوجھ کے کسی کے ویک پوائنٹ کو نہیں چھیڑا, لیکن جیسے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور کسی کی, لہٰذا اس میں آپ کو ڈسکریٹ رہنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ خود کے اوپر نا کنٹرول رکھیں. آپ کے اندر کوئی فوجی جاگا ہوا ہے, آپ کے اندر کوئی جرنیل جاگا ہوا ہے جس کو اس وقت سب کو برابر کرنے کی اور سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے ہیں سب پہ لاشعوری طور پر. شاید آپ کو بھی اس کا نہیں پتہ کہ آپ ایک ایسا شخص بن گئے ہیں کہ جس کو لگتا ہے کہ میں نے مارشل لا لگانا ہے, میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں نے ہر کسی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے اور میں نے سیاستدانوں کو سزا دینی ہے. لہٰذا آپ جس کو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پہ سیاستدان سمجھتے ہیں اس کو آپ سزا دینے کے موڈ میں ہوں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ سزا دینے کے وربل سزا, کوئی جیل میں نہیں ڈالنا یا کوئی فائنانشیل نہیں, وربل سزا, سبق سکھانا ہے, ایسی کی تیسی کرنی ہے. یہ ایکویریس کے اوپر موڈ آتا ہوتا ہے, سال میں ایک آدھ دفعہ ایکویریس ہمارے دوستوں کے اوپر یہ موڈ آتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت آتا ہے جب سال کے یہی دن ہوتے ہیں, ان کا برتھ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے اس پر. اور اس وقت مرکری بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے, آپ کا برتھ ڈے کا ٹائم بھی چل رہا ہے. تو اس ٹائم پر آپ کو جس چیز کی کیئر کی ضرورت ہے وہ صرف یہ
چاہیے کہ آپ سمجھ لیں آپ کو اپنے اوپر پابندیاں لگانی ہے اپنے اوپر, اور ٹینشن بہت زیادہ کوئی نہیں ہے, کوئی اتنے بہت زیادہ حالات آپ کے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں. البتہ گھریلو مسائل ہیں ان کی طرف میں آتی ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں سوائے ذات کے مسائل کے. سو اپنی ذات کے اوپر توجہ دیجیے, اپنے حالات جو ہیں ان کے جو گھریلو حالات ہیں. اب گھریلو حالات میں ہو کیا رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص گھر میں آپ کی, جیسے اگر آپ کی ایک اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, تو آپ کو اچانک یہ فیس کرنا پڑے گا. سڈنلی آپ کے سامنے حالات ایسے آ جائیں گے جہاں پر آپ کو آلریڈی بتانا پڑے گا کہ آئی ایم دا باس. سو اپنی اتھارٹی کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو سارے ایکویریس کو مجھے بتانی ہے, تمام ایکویریس لوگوں کو, کہ اس ویک اور اس منتھ کم از کم آپ سمجھ لیجئے 21 تاریخ تک یا فروری کے اینڈ تک آپ کارما فیس کر رہے ہیں. یعنی کہ جو کارما کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کبھی بھلا کیا یا برا کیا اس کو آپ اس کے انجام کو یا اس کے کانسیکوینسز کو آپ فیس کر رہے ہیں. تو آپ کچھ کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں اپنے کارما کے. تو اپنا جو بھی آپ نے اچھا کیا ہے, برا کیا, اچھا کیا ہے تو بہت زیادہ کئی گنا ہو کر سامنے آئے گا, برا کیا تو وہ کئی گنا برا ہو کر سامنے آئے گا. لہٰذا when you are facing karma, تو آپ اس فلسفے کے حساب سے اپنے مسائل کو دیکھیے کہ آپ کے تمام تر مسائل اس ہفتے کے کارمک ہیں, کیونکہ کارمک انرجی بہت زیادہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں چل رہی ہے. کارما کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو آپ کے اوپر سیٹ ہو رہی ہے وہ ہے ڈیپ سیڈنس. کوئی ڈیپ سیڈنس کی فیلنگ ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے کچھ تفکر کروں, کچھ میں سوچوں. تو یہ چیز ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا. آپ کو ایک ایلینیشن کی فیلنگ ہو رہی ہے, بیگانگی کی فیلنگ ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, جسے آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کو ہم ایلینیشن کہتے ہیں. تو یہ جو ایلینیشن ہے اس کی وجہ پلانیٹری پوزیشن ہے, تھوڑی سی کارمک انرجی ہے, اور آپ کا کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. لہٰذا اس ہفتے کو آپ صرف اپنے ساتھ گزاریے. اسپینڈ دس ویک ود یو, اور دیکھیے کہ جو مسائل ہیں ان کا آپ کی ذات سے کیا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ جس چیز پر آپ کو غور کرنا ہے وہ فروری 2019 کے کانسیکوینسز ہیں, کہ 2 سال پہلے فروری تھا 2019 کا, ان دنوں میں کیا حالات درپیش تھے, اور اس وقت آپ نے کیا کیا تھا, کیا اچھا کیا تھا, کیا برا کیا تھا. تو فروری کا اگر میں فروری کہہ رہی ہوں 2019 کا, تو جنوری اور مارچ بھی دیکھ لیجئے گا. سو وہ 3 مہینے جو فرسٹ کوارٹر تھا 2019 کا, اس پر غور کیجیے, آپ کو بہت سارے جواب خود ہی مل جائیں گے. لیکن یہ جواب آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ غور کریں گے, آپ تفکر کریں گے, سوچیں گے. تو اب اس پر کانسنٹریٹ کیجئے, سوچئے, اپنے بارے میں سوچئے, اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر کلیئرلی فوکس کیجئے. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن پر, اور اس سے پہلے تمام ایکویریس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اور اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف, ہمارا لاسٹ سائن. اس وقت جو ہمارے پائسس لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب کہانی اس وقت چل رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا لاشعور متحرک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ڈریمز میں اپنے بچپن کے خواب آتے ہوں, ان دنوں خواب آئیں, بچپن کے آئیں, اندر کے انریزالو بزنس جو ایشوز ہیں وہ سامنے آ جائیں. جن لوگوں کو آپ نے کھویا, جن کو پایا, یہ 2 چیزیں ذہن میں بہت زیادہ آپ کے ایکٹیو ہوں گی, کہ آپ کو کس سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ ماں سے اٹیچ تھے, آپ باپ سے اٹیچ تھے, آپ کس بہن بھائی سے اٹیچ تھے. جو ماضی تھا, جو بالکل بچپن تھا, اس کی یادیں آپ کے ذہن میں اس ہفتے بہت متحرک دکھائی دیتی ہیں, اور وہی آپ کے موڈ پر بھی ظاہر ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ گھریلو مسائل پر آپ کو توجہ دینی ہے, آپ کو چیزوں کو جگہ پر رکھنا ہے. آپ سمجھ لیجئے, آپ کو علاماتی طور پہ سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ چیزوں کو ری ارینج کرنے کی اور ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کی 4 والز کے اندر. اور اس کے بعد آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس وقت آپ ایک سلپری روڈ پر ہیں. آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ جس بھی پوائنٹ پر لائف کے ہے, وہ تھوڑی سی وہاں پر پھسلن ہے. اور یہ پھسلن آپ کی زبان میں ہے, بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. آپ کی زبان بار بار پھسلے گی, آپ وہ کہہ دیں گے جو آپ کہنا نہیں چاہتے لیکن آپ کے دل میں ہے, کیونکہ آپ کا لاشعور متحرک ہے. وہ جو سلپ آف دا ٹنگ ہوتی ہے, جو بہت مشہور و معروف ایک فرائڈ کی ہے, سلپ آف دا ٹنگ, وہ اس ہفتے آپ کے ساتھ وہ مسئلہ بھی دکھائی دیتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس پر بھی غور کیجیے. اور جو 30 جنوری سے 21 فروری ہے, یہ مہینہ بن جاتا ہے, تقریباً 23 دن بنتے ہیں. یہ 23 دن بھی ویری کیئرفل. ان 23 دنوں میں
آپ کا لاشعور متحرک رہے گا اور آپ کے گھریلو مسائل ایکٹیو رہیں گے، اور آپ کو ڈسیشن جو ہے وہ اس ہفتے، خاص طور پر جو یہ والا ہفتہ ہے، اس میں پینڈنگ کرنے ہیں. اور 3 سے 6 تاریخ، 1 سے 6 تاریخ، یہ 6 دنوں میں کوشش کریں آپ کوئی میجر ڈسیشن نہ لیں. کسی بھی قسم کا جو بھی آپ میجر ڈسیشن لیں گے ان 6 دنوں میں، وہ یا تو بہت سوچ کر لیجئے، صدقہ خیرات، دعا، استخارہ اس کے بعد کیجئے، اور ایسے مت کیجئے، کیونکہ اگر ایسے کر لیں گے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے. مثلا فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ نے کوئی چیز بیچی ہے تو آپ کے بیچنے کے اگلے دن اس کی قیمت 3 گنا ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو 100 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ دیا. تو اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کے ارد گرد مجھے دکھائی دیتی ہے. اس سے آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اور تھوڑا سا سوچنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے ان دنوں. اور جو سب سے زیادہ آپ کے لیے اس وقت چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے. آپ کا معدہ، آپ کے اسٹمک ایشوز اس ہفتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کے جو اسٹمک کے ایشوز ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ کا ذہن الجھا ہوا ہے، بلا وجہ الجھا ہوا ہے. اس کی الجھن کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. مرکری ریٹروگریڈ آپ کے 12ویں گھر میں ہے، اور آپ اس کی وجہ سے، اور جو باقی کانفیگریشنز ہیں ان کی وجہ سے ذہن جو ہے الجھا ہوا ہے، اور وہ جو الجھا ہے یا بوجھ ہے یا سٹریس ہے وہ آپ کے معدے کو افیکٹ کر رہا ہے. لہٰذا اپنے معدے کا خیال کیجئے، اپنے اسٹمک کا خیال کیجئے، اور اپنے انٹسٹائنز کا خیال کیجئے. یہ ہفتہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہت اچھا ہوگا. جیسے ہی یہ ہفتہ گزرے گا، سمجھیے مرکری ریٹروگریڈ جب ہو جائے گا، گزر جائے گا، کراس کر جائے گا، تو چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گی. امید مجھے یہی ہے. یہ پائسس کا ہفتہ تھا، اور پائسس لوگوں کے لیے میرا وہی میسج: لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. دوستو یہ تو تھا ہفتہ آپ کا جو چلے گا 30 جنوری سے 6 فروری تک. اس ہفتے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایونٹس، ایسے کاسمک ایونٹس ہیں، ایسٹرو پوزیشنز کچھ ایسی ہیں، اور کارڈز بھی ظاہر اس کے حساب سے ہی ہوتے ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ہیں. لہٰذا اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا، سب کا خیال کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال کیجیے گا. اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. مجھے آج تک کے لیے میری ٹیم کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.